آپ نے فرمایا تمام کی تمام امت جو ہے ایک جسم کی طرح ہے، انشتقا عینہ انشتقا کلہ، جیسے جسم کے اندر آنکھ میں تکلیف ہوتی ہے اس تکلیف کو پورا جسم محسوس کرتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر دنیا کے کسی خطے کے اندر، کسی علاقے کے اندر، کسی دیہات، کسی شہر، کسی ملک کے اندر کسی مسلمان کو تکلیف پہنچتی ہے تو اس کی تکلیف ہمیں اس کا احساس کرنا چاہیے۔ محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، نیوز پہ اور سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے، میں نے بھی نیوز دیکھی کہ ہندوستان کے اندر جو ہے صوبہ کرناٹکا میں جو باحجاب طالبات ہیں ان کو کچھ انتہا پسند ہندوؤں نے جو ہے وہ ہراساں کیا اور ان کو تنگ کیا۔ اسی حوالے سے تو وہ ایک ویڈیو بھی وائرل ہوئی ہے کہ ایک باحجاب خاتون، میں اس بچی کی ہمت کو اور جرت کو سلام پیش کرتا ہوں، یعنی خاتون ہوتے ہوئے اور اتنی ہمت اس بچی میں، اس لڑکی میں، کہ میں تو حیران ہو گیا اس کو دیکھ کے کہ کیسے وہ ایک جنونی جو لوگ تھے اور وہ ان کے سامنے جو ہے وہ جرت کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے۔ دیکھیں یہ ہوتی ہے ایمانی طاقت اور نہتی۔ اور کیا دنیا کے اندر جو تنظیمیں ہیں، ہیومن رائٹس کی تنظیمیں ہیں، کیا ان کو نظر نہیں آ رہا کہ وائلیشن ہو رہی ہے ہندوستان کے اندر بیسک ہیومن رائٹس کی؟ ایک انسان کو یہ آزادی حاصل ہے کہ وہ جس طرح کا چاہے لباس پہنے، اور ایز لانگر جو ہے وہ کسی کو تکلیف نہیں دے رہا، کوئی پریشان نہیں کر رہا، تو آپ کو اس کے لباس سے، آپ کو اس کے پردے سے، حجاب سے کیا پرابلم ہے بھائی؟ یہ تو بات سمجھ میں نہیں آتی۔ پوری دنیا کے جو خاص طور پہ جو انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ جو ظلم زیادتی ہندوستان کے اندر ہو رہی ہے اور مذہب کے نام پر، دیکھیں لوگوں کے اوپر الزام لگا دیا جاتا ہے کہ اس نے گائے کو ذبح کیا، اس نے گائے کا گوشت کھایا، اور مختلف قسم کے الزامات لگا کر ان کو بے دردی کے ساتھ جو ہے وہ قتل کر دیا جاتا ہے اور غیر انسانی سلوک کیا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں یوٹیوب بھرا ہوا ہے ایسی ویڈیو سے اور تصاویر سے، آدمی حیران ہو جاتا ہے۔ تو اور بالخصوص جو ہے وہ مسلمانوں کو کھڑا ہونا چاہیے، مسلمانوں کو ان کے حقوق کے لیے آواز بلند کرنی چاہیے۔ تو میں تو اس بچی کو سلام پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے اور ہماری بچیوں کی دین، ایمان، عزت، آبرو کی حفاظت فرمائے۔ قرآن کہتا ہے انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم، کہ تمام مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہے۔ اور حضور نے فرمایا کہ اگر مسلمانوں کی مثال ایسے ہے مومنین کی کہ وہ یشد بعضہ کبعضا، کہ جیسے عمارت کے اندر اینٹیں جو ہیں وہ ایک دوسرے سے جڑی بھی ہوتی ہے نا، اور پھر آپ نے ایسے کہا یشد بعضہ بعضا، ایک دوسرے کے ساتھ چمٹی بھی ہوتی ہے، اسی طرح مسلمانوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اور کل جسم الواحد، آپ نے فرمایا تمام کی تمام امت جو ہے ایک جسم کی طرح ہے، انشتقا عینہ انشتقا کلہ، کہ اگر جیسے جسم کے اندر آنکھ میں تکلیف ہوتی ہے تو اس تکلیف کو پورا جسم محسوس کرتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر دنیا کے کسی خطے کے اندر، کسی علاقے کے اندر، کسی دیہات، کسی شہر، کسی ملک کے اندر کسی مسلمان کو تکلیف پہنچتی ہے تو اس کی تکلیف ہمیں اس کا احساس کرنا چاہیے۔ یہ تو بحیثیت مسلمان ہونے کی ہماری ذمہ داری ہے اور ہماری رسپانسبلٹی ہے۔ تو اس وقت پھر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ بھائی اس کا تعلق کس فرقے سے ہے، کس مسلک سے ہے، یہ کس قوم سے ہے، کس ذات سے ہے، کس نسل سے ہے، کس علاقے سے ہے۔ اس وقت تو کسی قسم کا جو ہے یعنی کوئی نسلی، کوئی مسلکی، کوئی فقہی اور فرقہ کا تعصب نہیں ہونا چاہیے۔ تو اور مسلمان اور خاص طور پہ اسلام جو ہے وہ تو تمام کے تمام انسانوں کو بنیادی حقوق دیتا ہے۔ یہ نہیں کہ جی صرف اگر مسلمانوں پہ کوئی تکلیف ہے، مسلمان اگر پریشان ہے تو ہم ان کی مدد کرنے کے لیے جائیں یا ان کی پریشانی کو اپنی پریشانی سمجھیں، بلکہ اگر کوئی بھی انسان جو ہے، بلکہ انسان کیا کوئی جانور بھی اگر آپ کے سامنے تکلیف میں ہے اور مشکل میں ہے، مصیبت میں ہے،
تو آپ اس کی بھی مدد کریں. دیکھیں منع فرمایا گیا ہے کہ آپ کتے اور خنزیر کو، جو پوک ہے سور، اس کو بھی اور کتے کو بھی بغیر کسی وجہ کے آپ مار نہیں سکتے کہ بھئی آپ اس کو مار دیں. یہ بالکل شریعت نے منع کیا ہے جب تک کہ وہ انسانوں کو تکلیف نہ دے، انسانوں کو نقصان نہ پہنچائے، خطرناک نہ ہو جائے. اس وقت تو یہ جو خطرناک قسم کے جو بہائم ہیں، ان کو بھی، جو درندے ہیں جو انسانی زندگی کے لیے خطرناک ہیں، ان کو بھی مارنے سے منع کیا ہے کہ جب تک کہ وہ نقصان نہ پہنچائے. تو لہذا یہ تو جانوروں کی بات ہو رہی ہے، تو یہاں تو انسان ہے، اور پھر انسان بحیثیت انسان ہونے کے ہمارے حقوق ہیں ایک دوسرے کے اوپر، اسی طریقے سے بحیثیت مسلمان ہونے کی بھی ہمارے حقوق ہیں. پھر دیکھیں مذہبی آزادی سب کو حاصل ہے، ہر شخص کو یہ بنیادی حق ہے کہ وہ اپنے مذہب کے مطابق جو ہے، یہ یونائٹڈ نیشن کا چارٹر ہے، اس کے تحت ہر شخص کو آزادی حاصل ہے کہ وہ اپنے مذہب پر عمل کر سکتا ہے، پریکٹس کر سکتا ہے، اور جس قسم کا لباس چاہے وہ پہن سکتا ہے. اسی طریقے سے دیکھیں آپ کسی کے اوپر پابندی نہیں لگا سکتے. تو یہ تو اور اس طریقے سے ہراساں کرنا، خواتین کو صرف اس بنیاد پہ ہراساں کرنا کہ جی انہوں نے اسکارف لیا ہوا ہے یا انہوں نے حجاب پہنا ہوا ہے، یا یہ اس وجہ سے کہ جی وہ اگر حجاب پہنتی ہیں تو وہ یونیورسٹی میں نہیں آ سکتی، وہ کالجز میں نہیں جا سکتی، وہ اسکول میں نہیں جا سکتی، وہ پڑھ نہیں سکتی. کیوں بھائی، کیوں نہیں پڑھ سکتی؟ مطلب کون سی پابندی ہے، کیا اس کے اندر ایشو کیا ہے؟ تو دیکھیں یہ اصل میں ہر اس شناخت کو ختم کرنا چاہتے ہیں جو مسلمانوں کا شعار ہو، مذہبی شناخت ہو، مذہبی علامت ہو. تو لہذا اس کے حوالے سے تو دیکھیں وہاں پہ تو یہ صورتحال ہے، بڑی سنگین ہے. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے.